ہیلو گائز، تو کیسے آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بزنس ٹیکنالوجی کا 9 چپٹر سٹارٹ کرنے والا ہوں جس کا نام ہے کمپیٹیٹو فیکٹر۔ اس میں جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے سوٹ میٹرکس یا سوٹ انالیسس۔ اس میں ایس یوز ہوتا ہے اسٹرینتھ کے لیے، ڈبلیو یوز ہوتا ہے ویکنیسز کے لیے، او یوز ہوتا ہے اپرچونٹی کے لیے، ٹی یوز ہوتا ہے تھریٹس کے لیے۔ اسٹرینتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو آپ کی کمپنی کی اسٹرینتھ ہے اس کو زیادہ کرنا۔ آپ اپنی اسٹرینتھ کو دوسری کمپنی کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ اس میں جو دوسرا ہے وہ ہے ویکنیسز۔ ویکنیسز جو آپ کی کمپنی کی ویکنیسز ہے، یعنی اس کو ہمیشہ اوور کم کرنا۔ تھرڈ نمبر پر ہے اپرچونٹی۔ جس مارکیٹ میں انٹر ہو رہی ہو وہاں پہ گروئنگ اپرچونٹی کتنے ہیں، یہ اپرچونٹی میں آتے ہیں۔ تھریٹس جن چیزوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، جیسے کسی بھی انڈسٹری کے اندر خوف، ڈر، جیسے کمپٹیٹر کی وجہ سے سبسٹیٹیوٹ، گورنمنٹ رول، ان سے ہمیشہ بچنا۔ یہ تھریٹس بھی ہو گیا۔ اب ان کو علیحدہ علیحدہ بہت اچھی طرح ایک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ سواٹ انالیسس میں ایس یوز ہوتا تھا اسٹرینتھ کے لیے، تو اسٹرینتھ کین بی فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل۔ فائنینشیل مطلب رائز ایکویٹی فنڈس، اور نان فائنینشیل جیسے گڈ ریپوٹیشن، اسکل اسٹاف۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف اسٹرینتھ کین لیڈ ٹو اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج۔ یعنی اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے ہمیں کمپیٹیٹر پر ایڈوانٹیج مل سکتا ہے۔ Can lead to identification a factor that can be used to grow the business further۔ اسٹرینتھ کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے بزنس اور بڑھ سکتا ہے۔ اسٹرینتھ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں۔ سچ ایز فائنینشیل ریسورسز، ایگزامپل اویلیبلٹی آف لونز اینڈ کیپیبلٹی آف رائزنگ ایکویٹی فنڈز آر اسٹرینتھ۔ یہ سب کچھ کمپنی کی آرگنائزیشن کی یہ اسٹرینتھ ہوتے ہیں، جیسے اسکل اسٹاف، گڈ ریپوٹیشن، دا ایبلٹی ٹو کنٹرول کاسٹ، انوویشن یعنی نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا، ملٹیپل پروڈکٹ اینڈ ملٹیپل مارکیٹ۔ ملٹیپل پروڈکٹ اینڈ ملٹیپل مارکیٹ۔ ملٹیپل مارکیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز یا ٹارگیٹ مارکیٹ کیٹر کر رہی ہو۔ اس کے بعد یہ سب کچھ کمپنی کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں۔ برانڈ لویلٹی ایمنگ کسٹمر، ہائی کیش ریزرو۔ اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے ویکنیسز۔ جو آپ کی کمپنی کی ویکنیسز ہے اس کو ہمیشہ اوور کم کرنا چاہیے۔ ویکنیسز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ویکنیسز دس کین بی آلسو بی فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل۔ فائنینشیل مطلب ہائی ڈپ لیول، نان فائنینشیل سچ ایز لیک آف اسکلڈ امپلائیز۔ دس کین بی آلسو فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل، افیکٹ دا بزنس ایبلٹی ٹو سروائیو اینڈ کمپیٹ۔ یعنی ویکنیسز سے ہمیں بزنس کی سروائیو کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا دیر تک سروائیو کر سکتا ہے۔ This can be areas of improvement for the organization۔ یعنی ویکنیسز وہ ایریا ہے جہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ویکنیسز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جیسے ہائی ڈپ لیول، ان افیکٹو مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ، لو کیش لیول، لیک آف اسکلڈ امپلائیز، پور کوالٹی پروڈکٹ، ان افیکٹو ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ، لیک آف انوویشن۔ یہ سب کمپنی کی ویکنیسز ہوتے ہیں، آرگنائزیشن کی ویکنیسز ہوتے ہیں۔ اپرچونٹی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اپرچونٹی مارکیٹ میں انٹر ہو رہی ہوا پہ گروئنگ اپرچونٹی کتنی ہے؟ Opportunity arise from the external environment. These are the circumstances the organization plan for. If the strategies are meaningful, then the organization will grow.
یہ وہ چیز ہے جس کے لیے بزنس پلان کرتے ہیں. اگر یہ انہوں نے جو اسٹریٹجیز بنائے ہوتے ہیں اگر وہ پیدا من ہوا تو بزنس گرو کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو. اور اپرچونیٹی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جیسے لو انفلیشن کین بی این اپرچونیٹی ٹو ریڈیوس کاسٹ. اگر انفلیشن کم ہو گیا تو ہمارا جو کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. تو ظاہری بات ہے. چینج ان ٹیسٹ اینڈ پریفرنس آف کسٹمر کین انکریز دا ڈیمانڈ فار دا پروڈکٹ. اگر ہم ایک نیا ٹیسٹ لا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری ڈیمانڈ بڑھے گا. تو یہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے. چینج ان لا اینڈ ریگولیشن کے میک دا ڈسٹریبیوشن اینڈ changes in law and regulation that make distribution and advertisement of a product easier. اگر لا ریگولیشن کو آسان کر دے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے بزنس کو اور بھی بڑھ سکتے ہیں اور فردر گرو کر سکتا ہے. اس کے بعد کمپیٹیٹر شٹنگ ڈاؤن شوڈ بی انکریز مارکیٹ شیئر. اگر ہمارا جو کمپیٹیٹر ہے وہ کم ہو جائے اور وہ اپنا بزنس کاروبار ختم کر دے تو سارے لوگ پھر ہم سے چیزیں خریدیں گے اور اس کی وجہ سے ہمارا بزنس اور بڑھے گا اور یہ سب کچھ. آخر میں انکریز انٹرنیشنل ٹریڈ کل بھی ان اپرچونیٹی ٹو ایکسپورٹ. یہ بھی اپرچونیٹی ہے ہمارے بزنس کو گرو کرنے کے لیے. سب سے آخری چیز ہے وہ ہے تھریٹس arise from external environment. Threats arise from external environment. These circumstances will be avoided by the organization or mitigated یعنی کم کرنا. If reduction in can be lead to a reduction in business or even affect the ability to survive. یہ وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے کسی بھی انڈسٹری کے اندر. خوف ڈر کو یہ تھریٹ میں آتے ہیں جیسے کمپٹیشن سبسٹیٹیوٹ گورنمنٹ رول. یہ ان سب سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اور ایک اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جیسے انکریز ان کمپیٹنگ کمپنیز کین لیڈ ٹو ریڈکشن آف ڈیمانڈ. انکریزنگ ان کمپیٹنگ کمپنیز. اگر ہمارا کمپیٹیٹر بہت زیادہ ہو جائے تو ہمارا ڈیمانڈ تو پھر کم ہو جائے گا. ہم سے لوگ ڈیمانڈ کم کریں گے کیونکہ دوسرے ہمارے کمپیٹیٹر ہم سے لے لیں گے. انسٹیبل پولیٹیکل فیکٹر کین لیڈ ٹو اے پروڈکشن بینگ بینڈ. اگر پولیٹیکل فیکٹر بھی اچھے نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے بزنس کے لیے خطرہ ہے. چینجنگ ان ٹیکنالوجی کین میک دا پروڈکٹ obsolete. یعنی جیسے اس کا ایگزامپل اس طرح لے لیں جیسے پورا تقریباً 2010 زمانے میں پہلے وہ سادہ موبائل ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ایک کمپنی نے وہ حد سے زیادہ وہ موبائل بنا دی تو پھر اینڈرائڈ یعنی ٹچ کا زمانہ آ گیا. وہ جس کمپنی نے وہ سادہ موبائل حد سے زیادہ بنا دی تو وہ اس کے ساتھ ویسے کے ویسے رہ گئی. اس سے بک نہیں ہوئی. تو یہ اس کے لیے بہت نقصان ہو گیا. چینجنگ ان ٹیکنالوجی کین میک دا پروڈکٹ obsolete. تو یہ تھا SWOT انالیسس. دوسرا ٹاپک ہے پورٹر 5 فورسز ماڈل. یعنی آپ نے جب کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے نا تو بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جس جگہ پہ بزنس کرنا چاہ رہے ہو اس جگہ پہ ان 5 چیزوں کا انالیسس کرتے ہو. اگر یہ آپ کے لیے سوٹیبل ہو تو آپ بزنس پلان کریں گے. اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے تھریٹ آف نیو انٹرنس. پانچوں میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے تھریٹ آف نیو انٹرنس. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں پورٹر 5 فورسز ماڈل. پورٹر 5 فورسز ماڈل جیسے آپ نے جب کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے نا تو بزنس کو یا سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جس جگہ پہ بزنس کرنا چاہ رہے ہو یعنی اس جگہ پہ ان 5 چیزوں کا انالیسس کرتے ہو کہ وہ ہمارے لیے کس طرح ہے. اگر یہ آپ کے لیے اگر یہ آپ کی بزنس کے لیے سوٹیبل ہوئے تو آپ بزنس پلان کرو گے ورنہ نہیں کریں گے. کیونکہ اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو آپ وہاں پر بزنس کیوں کرو گے. تو اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ تھریٹ آف نیو انٹرنس. تھریٹ آف نیو انٹرنس یعنی جب مارکیٹ میں نیا انٹیٹیز انٹر ہوتا ہے. جب مارکیٹ میں نیا انٹیٹیز
انٹر ہوتا ہے تو وہ پرافٹ مارجن کم رکھتا ہے تاکہ اس سے زیادہ سیل شروع ہو جائے. تو یہ تو اسٹیبلش بزنس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. کمپیٹیٹو فورس کم ہو جاتا ہے جب نئے انٹیٹیز مارکیٹ میں آسانی سے اپنا بزنس نہیں کر سکتا. ایک دفعہ پھر جب مارکیٹ میں نئے انٹیٹیز انٹر ہوتے ہیں تو وہ اپنا پرافٹ مارجن کم رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے زیادہ سیل شروع ہو جائے. تو یہ تو اسٹیبلش بزنس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. تو یہ تو اس کیونکہ تو یہ تو اسٹیبلش بزنس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. پورٹ کمپٹیٹو فورسز کم ہو جاتے ہیں جب نیا انٹیٹیز مارکیٹ میں آسانی سے بزنس نہیں کر سکتا. یعنی کمپٹیٹو فورس کم ہو جاتا ہے جب نیا انٹیٹیز مارکیٹ میں آسانی سے اپنا بزنس نہیں کر سکتا، شروع نہیں کر سکتا. ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. Threat of new entrant. Competition in a market is affected by the threat of new business entities coming into the market and adding to the competition. When a new entrants are able to enter the market, prices of a product offered will be low to increase sales. This will cause older, more established business to slash prices as well as in order to remain competitive, ultimately lowering profit margin. Competitive forces are reduced when it is difficult for new entrants to break into the market and to other when the barrier to entry are high. A number of factors میں اس میں سب کچھ جو میں نے پہلے بتا دیا تھا، جب سب کچھ یہ بتا رہا تھا کہ جب مارکیٹ میں نیا انٹیٹیز انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنا پراپرٹی مارجن کم رکھتا ہے تاکہ اس سے زیادہ سیل شروع ہو جائے. تو یہ اسٹیبلش بزنس کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. تو اس خطرے کو کس طرح کم کرنا ہے؟ تو اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے اکانومیز آف اسکیل. یعنی جب بہت بڑا بزنس ہوتا ہے تو بڑے مقدار میں لوگوں سے چیزیں خریدتے ہیں. تو یعنی جب بہت بڑا بزنس ہوتا ہے تو بڑی مقدار میں کمپنیز وغیرہ آرگنائزیشن سے چیزیں خریدتے ہوتے ہیں تو اس پر ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. اس کی وجہ سے کاسٹ کم ہو سکتے ہیں. بزنس کے پروڈکٹ کی کاسٹ کم ہوں گے تو وہ سیلنگ پرائس کو کم رکھیں گے، جس کی وجہ سے نئے انٹیٹیز یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتا، تو جس کی وجہ سے نئے انٹیٹیز آسانی سے انٹر نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. اکانومیز آف اسکیل آر ریڈکشن ان ایوریج کاسٹ دیٹ آر اچیوڈ بائی پروڈیوسنگ اینڈ سیلنگ این آئٹم ان اے لارج کوانٹیٹیز. دس ول لیڈ ٹو اے لارجر فرم سیلنگ اے پروڈکٹ ایٹ اے لوور پرائس میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ فار نیو فرمز ٹو انٹر دا مارکیٹ. نیور smaller firms will not be able to achieve economies of scale and will not be able to compete. اس میں جو دوسرا ہے بیریئر میں جو دوسرا ہے وہ ہے کیپٹل انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ. جب نیا بزنس کو بہت بڑا کیپٹل انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے بھی نئے انٹیٹیز کے لیے انٹر ہونا مشکل ہو جاتا ہے. کیپٹل انویسٹمنٹ ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. کیپٹل انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ. If a new entrant to the market will have to make a large capital investment in assets such as factory premises and equipment, this will act as a barrier to entry. Newer firms are unable to raise the required fund. اس کے بعد پھر ہے ڈسٹریبیوشن چینل. اس کے بعد ہے بیریئر میں جو تیسرا نمبر پر ہے وہ ایسس ٹو ڈسٹریبیوشن چینل. ایسس ٹو ڈسٹریبیوشن چینل. ڈسٹریبیوشن چینل کیا چیز ہوتے ہیں؟ ایسی کوئی جگہ جہاں پہ فائنل گڈ کو سیل کر رہے ہو، اس کو ڈسٹریبیوشن چینل کہتے ہیں. اگر ڈسٹریبیوشن چینل ایسس ٹو ڈسٹریبیوشن چینل ایسی جگہ جہاں پہ فائنل گڈ کو سیل کرو اس کو ڈسٹریبیوشن چینل کہتے ہیں. تو اگر ڈسٹریبیوشن چینل کو زیادہ کرو تو ہر جگہ پر پرانا اسٹیبلش بزنس ہوگا اور نیا انٹیٹیز آسانی سے مارکیٹ میں انٹر نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں. Access to distribution channel. In some market there are only a limited number of distribution outlet or distribution channel. Most of these channels are monopolized by existing company in the sector. If new entrants will have difficulty in gaining access to any of these distribution channel, the barrier to entry will be high. اس کے بعد پھر آخری بیریئر میں جو سب سے آخری چیز ہے وہ ہے سوئچنگ کاسٹ.
یہ ایسی کاسٹ ہوتے ہیں جب ایک بائر پرانے سپلائر کو چھوڑ کے نئے سپلائر سے چیزیں خریدنا شروع کر دے تو جو کاسٹ لگتے ہیں، جب سوئچنگ کاسٹ زیادہ ہوں گے تو نئے اینٹیٹیز کو مارکیٹ میں انٹر ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں سوئچنگ کاسٹ آر دا کاسٹ دیٹ a buyer has to incur in switching from one supplier to a new supplier. In some industries, switching cost might be high. For example, the cost for a company of switching from one audit firm to another might be quite high, and deter a company from wanting to change its auditor. When switching costs are high, it can be difficult for new entrants to enter into the market. پورٹر آف 5 فورسز ماڈل میں جو سب سے پہلا تھا وہ تھریٹ آف نیو انٹرنس، اس میں جو دوسرا ہے وہ ہے تھریٹ آف سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹ۔ تو تھریٹ آف سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹ وہ پروڈکٹ ہوتے ہیں جو سیم نیڈ کے لیے استعمال کر سکتے ہو، جیسے کوک کی جگہ پیپسی۔ جتنا مارکیٹ میں سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹ زیادہ ہوں گے اتنا بزنس کو خطرہ ہوگا، اتنا ہمارے بزنس کے لیے خطرہ ہوگا۔ ایک بار بھی کرتے ہیں کمپٹیشن ود تھریٹ آف سبسٹیٹیوٹ پروڈکٹ، کمپٹیشن ود ان مارکیٹ اور انڈسٹری ول بی ہائر when customer can switch fairly easily to buying alternative product یعنی substitute product. A substitute is a good or services produced by another industry. If customer can easily switch to substitute at a product price, the probability in industry will be low. Customer might be switched between air, rail and road transport services. This means that the competitive state of rail company is restricted by the threat of competitive action by air transport companies or bus companies, and also the cost of private monitoring. پورٹر 5 فورسز ماڈل میں ہم نے 2 پڑھا، اب تیسرا ہے بارگیننگ پاور آف سپلائر۔ ہم نے سپلائر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ جب سپلائر کا کوئی کمپیٹیٹر موجود نہ ہو تو بارگیننگ پاور اس کا بہت زیادہ ہے اور وہ بہت ہائی قیمت پر چیزوں کو بیچیں گے اور پھر ہم ہائی قیمت پر چیزیں خریدیں گے، اور یہ ہمارے بزنس کے لیے تو اچھا بالکل نہیں ہے۔ ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں بارگیننگ پاور آف سپلائر۔ In some industries, the competitive position of a business entity might be affected by the bargaining strength of its major suppliers. When this occurs, the supplier might charge high prices to their business customers that these businesses are unable to pass on their own customer by charging high price for their own product. An example of high bargaining power of supplier is the airline industry, where the major supplier of aircraft is Boeing and Airbus. They dominate the market. Airlines will have to pay the price of Boeing and Airbus demand, as there are no close alternative supplier that can be chosen. تو یہ تھا پورٹر 5 فورسز ماڈل میں جو تیسرا۔ پورٹر 5 فورسز ماڈل میں جو چوتھا نمبر پر ہے وہ ہے بارگیننگ پاور آف کسٹمر۔ اس کو ہم کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھیں گے، نہیں پڑھیں گے بلکہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے۔ جب مارکیٹ میں بہت زیادہ ہمارے کمپیٹیٹر موجود ہوں گے تو بارگیننگ پاور آف کسٹمر تو زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ دوسری سپلائر کا دھمکی دے کر میں اس سے خریدوں گا اور پھر ہم اس سے اچھی پروفٹ نہیں کما سکتے، تو یہ ہمارے بزنس پر برا اثر پڑے گا۔ ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں، ایک دفعہ پہلے ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ اس کو ہم کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھیں گے بلکہ اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ جب مارکیٹ میں بہت زیادہ ہمارے کمپیٹیٹر موجود ہوں گے تو بارگیننگ پاور آف کسٹمر تو زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ دوسری سپلائر کا دھمکی دے کر میں وہ دوسری سپلائر سے خریدوں گا اور پھر ہم اس سے اچھی پروفٹ نہیں کما سکتے، تو یہ ہمارے بزنس کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ ایک دفعہ ریڈ بھی کرتے ہیں بارگیننگ پاور آف کسٹمر کین ریڈیوس دا پروبیبلٹی آف ان انڈسٹری when they have considerably high buying power. Powerful buyers are able to demand lower prices or improve the product.
specification is a condition of buying. Strong buyer have also make rival pumps to compete to supply them with their product. An example, a buyer power is the power of supermarket that buy a consumer good from manufacturing company to sell at their outlets. They are able to force down the prices from supplier of product for resale using the threat of refusing to buy and switching to other supplier. Porter suggested that the buyer might be particularly powerful in the following situation. Buyer इन तीन सिचुएशन में वो इसके साथ power high होगा. When the volume of their purchase is high relative to the size of their suppliers. Buying in a bulk. When the product of rival supplier are largely the same, meaning undifferentiated. When the cost of switching from one supplier to another are low. तो ये था पोर्टर पायो फोर्सेस में जो चौथा नंबर पर था. अब सबसे आखिरी फल्टे है. पोर्टर पायो फोर्सेस मॉडल में जो पाँचवें नंबर पर है वो है कम्पिटिटिव राइवलरी या इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन. लेकिन कम्पिटिटिव राइवलरी बहुत मशहूर है. कम्पिटिटिव राइवलरी जब आपके प्रोडक्ट के डायरेक्ट कंपटीटर है जो बिल्कुल हमारी जैसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं. जितना हमारे कंपटीटर राइवलरली ज़्यादा होंगे तो इतना हमारे बिज़नेस के लिए ख़तरा होगा और फिर हम अच्छी प्रॉफिट नहीं कमा सकते. इसको भी एक दफ़ा रीड करते हैं या पहले एक दफ़ा फिर जो आपके प्रोडक्ट के डायरेक्ट कंपटीटर है जो बिल्कुल हमारी जैसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी जितने हमारे कंपटीटर राइवलरी ज़्यादा होंगे तो इतना हमारे बिज़नेस के लिए ख़तरा होगा और फिर हम अच्छी प्रॉफिट को नहीं कमा सकते. Competitive rivalry, intensity of competition. Competition in industry is obviously also determined by the rivalry between the competing business entities. Strong competition forces rival firms to offer their product to customer at a low prices and keeps probability fairly low. Porter suggests that the competitor rivalry might be strong in any of the following circumstances. Competition rivalry within industry is obviously also determined by the rivalry between the competing business entities. Strong competition forces rival firms to offer their product to customer at a low prices and keep this probability fairly low. Porter suggests that the competitor rivalry might be strong in any of the following circumstances. When the rivalry firms are roughly the same size and economic strength, example Coke and Pepsi. When there are many competitors in the industry or market. When there is only slow growth in the sales demand in the market, so that firms are competing for a fairly fixed total amount of the sale and customer. When the product of rivalry firms are largely the same. When the cost of withdrawing. तो ये था पोर्टर पायो फोर्सेस मॉडल में जो सबसे आखिरी था, ये भी हो गया. इसके बाद फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस वैल्यू एडिशन. ये आप लोगों ने जब कोई प्रोडक्ट बनानी है तो इसमें जो मेन फैक्टर है कितनी क्वांटिटी लेके आनी है, ऐसे फैक्टर को कंसीडर नहीं करते अकॉर्डिंग टू द पोर्टर. जब आप सक्सेसफुल बिजनेस करते हो मेन फैक्टर को तो हर कोई कंसीडर करता है. देन यू हैव आल्सो फोकस ऑन वैल्यू एडिशन फैक्टर एज वेल. वैल्यू एडिशन फैक्टर जैसे फ्रंटियर एकेडमी, एक एकेडमी है फ्रंटियर एकेडमी, इसमें एजुकेशन दी जाती है. वो एजुकेशन पर नहीं बल्कि साफ़ सुथराई पर जो फोकस देते हैं तो साफ़ सुथराई को वैल्यू एडिशन फैक्टर कहते हैं, क्योंकि ये तो इनका मेन फैक्टर नहीं है. ये इसलिए क्योंकि मेन फैक्टर पर हर कोई फोकस देता है. जब आप वैल्यू एडिशन फैक्टर पर फोकस देंगे तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छाई की तरफ बढ़ेगा और आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और औरों की निस्बत हद से ज़्यादा अच्छा होगा. इसमें
حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، پرائمری ایکٹیویٹی اور دوسرا ہے سپورٹنگ ایکٹیویٹی۔ پرائمری ایکٹیویٹی کیا چیز ہوتے ہیں؟ پرائمری ایکٹیویٹی کو پرائمری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پروڈکٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہیں، اور دوسرا ہے سپورٹنگ ایکٹیویٹی۔ جب کہ سپورٹنگ ایکٹیویٹی کو سپورٹنگ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ پروڈکٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کرتا، لیکن پرائمری ایکٹیویٹی کو فردر اور دھکا دیتے ہیں۔ سپورٹنگ ایکٹیویٹی کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں، جیسے سپورٹنگ ایکٹیویٹی اس میں جو سب سے پہلے ہے ایڈمنسٹریٹو فائنانس انفراسٹرکچر، یعنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی کو ہینڈل کرنا اس میں آتے ہیں، جیسے لیگل، اکاؤنٹنگ، فائنینشیل مینجمنٹ۔ اس میں جو دوسرا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ہیومن سے ریلیٹڈ جتنا سب کچھ ہے وہ اس میں آتا ہے، جیسے پرسنل ریکروٹمنٹ، ٹریننگ، اسٹاف پلاننگ ایکسیکٹرا۔ ہیومن سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں آتی ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آتا ہے پروڈکٹ اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ، یعنی ٹیکنالوجی میں کتنا ایڈوانس لے کے آ گیا، آپ اپنی آرگنائزیشن میں کتنا ٹیکنالوجی میں ایڈوانس لے کے آئے ہوئے ہو۔ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے پروڈکٹ اینڈ پروسیس ڈیزائن، پروڈکشن انجینئرنگ، مارکیٹنگ، ٹیسٹنگ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد پھر ہے پروکروٹمنٹ، یہ بھی پرچیز سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن پرچیزنگ میں کس طرح آپ نے اس میٹیریل کو کیسے سرچ کرنا ہے، وہ سرچ کرنے کا جو پروسیس ہے نا، دیٹ پروسیس از پروکروٹمنٹ۔ ویسے پروکروٹمنٹ پرچیز سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن کس طرح، لیکن آپ نے اس میٹیریل کو کیسے سرچ کرنا ہے، وہ سرچ کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے نا، دیٹ پروسیس پروکروٹمنٹ۔ اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے سپلائر مینجمنٹ، فنڈنگ، سب کانٹریکٹنگ اسپیسیفیکیشن۔ آپ پرائمری ایکٹیویٹی پر جاتے ہیں، پرائمری ایکٹیویٹی کس طرح ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے ان باؤنڈ لاجسٹک۔ ان باؤنڈ لاجسٹک ریلیٹڈ ود دا پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ۔ پروکروٹمنٹ بھی پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ تھا، یہ بھی پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ، لیکن اس میں کیا فرق تھا، اس میں یہ فرق تھا کہ آپ نے اس میٹیریل کو کیسے سرچ کرنا ہے، وہ سرچ کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے نا، وہ پروکروٹمنٹ میں، اور اس میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں، یہ بھی پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن اس میں را میٹیریل کی، آپ نے جو را میٹیریل پرچیز کر کے لائے ہوئے ہو، اس کی انوینٹری کرنا، اس کی مینٹیننس کرنا، اس کی اسٹورنگ کرنا، یہ سب کچھ اس میں آتے ہیں۔ اس میں سرچ کرنا آتا ہے، اور اس میں را میٹیریل جو لائے ہوئے ہو اس کی مینٹیننس وغیرہ، اس اسٹورنگ، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ اس میں ان باؤنڈ لاجسٹک میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں، جیسے را میٹیریل کی کوالٹی کنٹرول، ریسیونگ را میٹیریل کنٹرول، سپلائی شیڈیول، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ جبکہ دوسرا ہے آپریشن ریلیٹڈ ود دا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ۔ آپریشن ریلیٹڈ ود دا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ، آپ نے ایک دن کے اندر کتنے یونٹ بنانے ہیں، یہ تو مین فیکٹر ہے، لیکن اس میں ویلیو ایڈیشن فیکٹر کیا ہے، جیسے پروڈکٹ بنانے کا طریقہ، جیسے ریسیپی، اس میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں، جیسے مینوفیکچرنگ، پیکیجنگ، پروڈکشن کنٹرول، کوالٹی کنٹرول، مینٹیننس، ریلیٹڈ، کیونکہ پروڈکشن سے ریلیٹ کرتا ہے تو یہ سب کچھ اس لیے اس میں آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپریشن کو ایک دفعہ پھر ریڈ کرتے ہیں۔ آپریشن کس طرح ہوتا ہے، ریلیٹڈ ود دا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ، آپ نے ایک دن کے اندر کتنے یونٹ بنانے ہیں، یہ مین فیکٹر ہے، لیکن اس میں ویلیو ایڈیشن فیکٹر کیا ہوگا، جیسے پروڈکٹ بنانے کا طریقہ، جیسے ریسیپی، وہ اس میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں، جیسے مینوفیکچرنگ، پیکیجنگ، پروڈکشن کنٹرول، کوالٹی کنٹرول، مینٹیننس۔ اس کے بعد پھر آتا ہے آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک۔ آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک از ریلیٹڈ ود یور فائنل گڈ، فنش گڈ، جس فنش گڈ کی مینٹیننس کرنا ہے، اس کی پیکیجنگ کرنا، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ یہ آؤٹ باؤنڈ لاجسٹک یہ فائنل گڈ یا فنش گڈ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ جیسے فنش گڈس، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے فنش گڈ، آرڈرنگ ہینڈل،
آرڈر ہینڈلنگ، ڈسپیچ، ڈیلیوری، انوائسنگ. اس کے بعد پھر آتا ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ. مارکیٹنگ صرف ایک ویلیو ایڈیشن فیکٹر ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جیسے کسٹمر مینجمنٹ، آرڈر ٹیکنگ، پروموشن، سیل انالیسز، مارکیٹ ریسرچ. سروسز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، آفٹر سیل سروسز جیسے وارنٹی وغیرہ، اس طرح چیزیں سروسنگ میں آتے ہیں. ایگزامپل وارنٹی، مینٹیننس، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، اپ گریڈس. تو یہ تھا پورٹر ویلیو چین انالیسس یعنی ویلیو ایڈیشن فیکٹر. ویلیو ایڈیشن یہ اب اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں. اگلے ٹاپک اب ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک پڑھتے ہیں، پورٹر جنرک اسٹریٹجیز. یعنی سکسیزفل بزنس کے لیے کون سی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنے ہیں. سکسیزفل بزنس کے لیے اگر آپ ان تینوں میں سے ایک اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کر لیں گے دین یہ آپ کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ملے گا. اب ایک کو علیحدہ اچھی طرح ڈسکس کرتے ہیں. پورٹر جنرک اسٹریٹجی. پورٹر بلیو دیٹ دیر آر 3 جنرک اسٹریٹجیز فار کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. فرسٹ کاسٹ لیڈرشپ، سیکنڈ ڈفرینسیشن، تھرڈ فوکس. اب سب سے پہلے کاسٹ لیڈرشپ پڑھتے ہیں. پورٹر جنرک اسٹریٹجیز میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہے کاسٹ لیڈرشپ. کاسٹ لیڈرشپ یعنی لویسٹ کاسٹ، یعنی لویسٹ کاسٹ کو اچیو کرنا. اور لویسٹ کاسٹ کو اچیو کرنا کس طرح؟ اکانومیز آف اسکیل کے تھرو. لویسٹ کاسٹ ایٹ اکانومیز آف اسکیل یعنی بلک کوانٹٹی پروڈکشن نارملی ایسوسیٹیڈ ود دا لارج اسکیل بزنس. اگر اکانومیز آف اسکیل اچیو کر رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے لارج اسکیل بزنس ہوگا. بزنس اپر ڈسکاؤنٹ اینڈ انکریز دا مارکیٹ شیئر. لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیتے تاکہ اس کا مارکیٹ شیئر بڑھ جائے. کاسٹ لیڈرشپ میں پروڈکٹ کو کم سے کم کاسٹ پہ بنائیں گے ایز کمپیئر ٹو دیئر کمپیٹیٹر، وہ اتنا کاسٹ لیڈر کہلائے گا. کاسٹ لیڈرشپ میں پروڈکٹ کو کم سے کم کاسٹ پہ بنائے گا ایز کمپیئر ٹو دیئر کمپیٹیٹر. پروڈکٹ کو جتنا کم سے کم کاسٹ پہ بنائے گا وہ اپنے کمپیٹیٹر کے مقابلے وہ اتنا کاسٹ لیڈر کہلائے گا. ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. کاسٹ لیڈرشپ لویسٹ کاسٹ economies of scale, bulk quantity production normally associated with the large scale business upper discount and increase the market share. پورٹر جنرک اسٹریٹجیز میں جو دوسرا نمبر پر ہے وہ ہے ڈفرینسیشن یعنی یونیک پروڈکٹ بنانا. In this strategy, business first identify the buyer and make the product according to their need. یہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے کسٹمر کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر کسٹمر جیسا کہے گا اس کی طرح، اس نے جس طرح کہا ہے اس کی طرح پروڈکٹ بناتے ہیں، یعنی کسٹمائز پروڈکٹ بناتے ہیں. چارج ہائی پریمیم پرائسز اینڈ فوکس آن دا ویلیو ایڈڈ فیکٹر. یہاں پر ہائی پرائسز کسٹمر سے ریسیو کریں گے کیونکہ یہی پروڈکٹ کوئی کہیں اور جگہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کے مطابق چیز بنا رہا ہے. دس اسٹریٹجی ورک ویئر بزنس فوکس آن برانڈ لویالٹی اینڈ پروڈکٹ کوالٹی. ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. ڈفرینسیشن یونیک پروڈکٹ. If this strategy business first identify the buyer and make the product according to their needs. Example, customized product. Charge the premium prices, high prices, and focus on the value of added factor. This strategy work where business focus on brand loyalty and product quality. پورٹر جنرک اسٹریٹجیز میں جو 3rd نمبر پر ہے وہ ہے فوکس. اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے کاسٹ فوکس. لوور کاسٹ ایڈوانٹیج. یہاں پر بھی لویسٹ کاسٹ کو اچیو کرتے ہیں لیکن وہاں پر ہم لارج اسکیل بزنس کے ذریعے کرتے تھے لو کاسٹ میں، اور یہاں کاسٹ فوکس میں ہم تھرو ٹیکنالوجی کے ذریعے لو کاسٹ کو اچیو کرتے ہیں. سوری گائز، یہاں پر مجھ سے تھوڑا غلطی ہو گیا.
کاسٹ لیڈرشپ میں ہم لوئسٹ کاسٹ کو اچیو کرتے تھے تھرو بلک تھرو اکانومیز آف اسکیل کے تھرو، یعنی بلک پروڈکشن میں ہم چیزیں بناتے تھے اور بہت زیادہ مقدار میں چیزیں بناتے تھے اور اس پر ہمیں ڈسکاؤنٹ ملتا تھا اور پھر اس کی وجہ سے کاسٹ کم ہوتا تھا. لیکن یہاں پر ہم لوئسٹ کاسٹ فوکس میں لوئسٹ کاسٹ اچیو کرتے ہیں، لیکن تھرو ادر فیکٹر جیسے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم لو کاسٹ اچیو کر رہے ہیں. تو کاسٹ فوکس میں کیا لوئسٹ کاسٹ ایڈوانٹیج اسمال نمبر آف مارکیٹ شیئر، جبکہ کاسٹ لیڈرشپ میں تو لارج اکانومی آف اسکیل ہوتا تھا. اور اس میں جو دوسرا ہے وہ ڈپریشیشن فوکس، یعنی یونیک پروڈکٹ بنانا. اس میں فوکس ڈپریشیشن اسٹریٹجیز میں ہم بھی یونیک پروڈکٹ بناتے تھے، لیکن وہاں پر کسٹمائز پروڈکٹ ہوتا تھا، یعنی کسٹمر کے مطابق ہم چیزیں بناتے تھے. یہاں پر اس طرح نہیں ہے، یہاں پر بھی یونیک چیزیں بناتے ہیں لیکن جسٹ ون اور اسمال نمبر آف ٹارگیٹ مارکیٹ سیگمنٹ، یعنی جن کسٹمر کو اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہو یا صرف وہ لیڈیز کے لیے ہوں گے یا چائلڈ کے لیے ہوں گے وہ یا اولڈ کے لیے، ٹارگیٹ سیگمنٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. جن کسٹمر کو اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہو وہ ٹارگیٹ سیگمنٹ کے لیے ہوگا، یا لیڈیز کے لیے ہوگی، چائلڈ کے لیے ہوگا، اولڈ کے لیے، صرف ایک کے لیے. اور وہاں پر تو ہر کوئی ڈفرینسیشن اسٹریٹجی میں تو جس طرح کسٹمر آتا تھا تو اس کے مطابق چیزیں بنا دیتے. یہاں پر بھی یونیک پروڈکٹ بنا رہی ہے لیکن ٹارگیٹ سیگمنٹ. اب فورٹر جنرک اسٹریٹجیز پر ایک ریویو دیتے ہیں. یہاں پر جو سب سے پہلا ہے وہ کاسٹ لیڈرشپ، یعنی لوئسٹ کاسٹ کو اچیو کرنا تھرو اکانومیز آف اسکیل. دوسرا نمبر پر ہے ڈپریشیشن. آپ یونیک پروڈکٹ بناتے ہو اور جب پہلے کسٹمر کو ڈھونڈ لیتے ہو اور پھر اس کے مطابق اس طرح چیزیں بناتے ہو جیسے وہ کہے اس کے مطابق چیزیں بنا دیتے ہو. اور تیسرا نمبر پر ہے فوکس. فوکس میں ایک کاسٹ فوکس، یعنی لوئسٹ کاسٹ اچیو کرنا تھرو ٹیکنالوجی، ٹو اچیو لوئسٹ کاسٹ تھرو ٹیکنالوجی. یہاں پر کاسٹ فوکس میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ بلک ڈسکاؤنٹ بلک میں چیزیں خرید رہی ہو اور لارج اسکیل بزنس. یہاں پر چھوٹا بزنس ہوتا ہے کاسٹ فوکس میں، لیکن لوئسٹ کاسٹ اچیو کر رہی ہو تو ٹیکنالوجی وغیرہ اس طرح فیکٹر. اور فوکس میں جو دوسرا ہے وہ ڈپریشیشن فوکس، یونیک پروڈکٹ بنا رہے ہو ایک ٹارگیٹ سیگمنٹ کے لیے، جبکہ ڈپریشیشن میں تو آپ یونیک پروڈکٹ بنا رہی تھی لیکن کسٹمائز پروڈکٹ بنا رہے تھے. یہاں پر تو اس طرح ہے کہ ٹارگیٹ سیگمنٹ کے لیے پروڈکٹ بنا رہے ہو. یہاں سے پورٹر جنرک اسٹریٹجیز کا کنسیپٹ آپ لوگوں کو 100% کلیئر ہو جائے گا. اس میں جو یہ ٹارگیٹ مارکیٹ اسکوپ یہاں پر ایڈوانٹیج ہے. جیسے اس میں جو سب سے پہلے ہے یعنی لو کاسٹ کو اچیو کرنا براڈ لیول پہ، تو یہ کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی میں آتا ہے. اس میں جو دوسرا ہے یونیک پروڈکٹ براڈ لیول پہ بنا رہے ہو تو یہ ڈفرینسیشن اسٹریٹجی میں آتا ہے. یونیک پروڈکٹ براڈ لیول پہ بنا رہے ہو تو یہ ڈفرینسیشن اسٹریٹجی میں آتا ہے. اس کے بعد لو کاسٹ اچیو کر رہے ہو نیرو لیول پہ، لو کاسٹ کو اچیو کر رہے ہو نیرو لیول پہ تو یہ تو فوکس اسٹریٹجی میں لو کاسٹ میں آتا ہے. 4 نمبر پر یونیک پروڈکٹ بنا رہے ہو نیرو لیول پہ تو یہ فوکس اسٹریٹجی میں ڈفرینسیشن میں آتا ہے. یہاں سے آپ لوگوں کا پورٹر جنرک اسٹریٹجی کا کنسیپٹ 100% کلیئر ہوگا انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر پڑھاتا ہوں.
لو کاسٹ کو اچیو کرنا براڈ لیول پہ، تو یہ تو کاسٹ لیڈرشپ میں آتا ہے. یونیک پروڈکٹ بنانا براڈ لیول پہ، تو یہ تو ڈفرینسیشن اسٹریٹجی میں آتا ہے. اس کے بعد پھر لو کاسٹ کو اچیو کرنا نیرو لیول پہ، یہ تو فوکس اسٹریٹجی میں لو کاسٹ میں آتا ہے. یونیک پروڈکٹ بنانا نیرو لیول پہ، تو یہ تو فوکس اسٹریٹجی میں ڈفرینسیشن میں آتا ہے. تو یہ تھا آپ کا چیپٹر 9 کمپٹیٹر، جو کہ تقریباً 35 منٹ میں سارا کا سارا کور ہو گیا. تو